السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احسان آپ کی خدمت میں منہاج العربیہ حصہ اول کا 14واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں اور دوسرے احباب تک اس پیغام کو پہنچانے میں دل کھول کر ہمارا تعاون کریں۔ بلا کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 14۔ رب ہو اس کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، عبد ہو اس کا بندہ، عبد کا آپ کا بندہ، عبدی میرا بندہ، اسم ہو اس کا نام، اسم کا آپ کا نام، اسمی میرا نام۔ اس سبق میں اس کا رب، میرا رب، تمہارا رب، اس طرح کے مفہوم کو عربی میں ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس کا یعنی مذکر و مؤنث کا، آپ کا یعنی مذکر و مؤنث کا، میرا یعنی مذکر و مؤنث کا۔ جس لفظ کے بارے میں میرا کا مفہوم ادا کرنا ہو اس لفظ کے آخر میں یا بڑھا دیجیے، اور اس سلسلے میں مذکر و مؤنث دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک مذکر بھی اپنے بارے میں کہے گا ربی میرا رب، اور ایک مؤنث بھی اپنے بارے میں کہے گی ربی میرا رب، عبدی میرا بندہ، قلمی میرا قلم، کتابی میری کتاب، ثوبی میرا کپڑا، بیتی میرا گھر، فصلی میرا درسگاہ، اسمی میرا نام۔ یعنی مذکر بھی یہی لفظ کہے گا اور مؤنث بھی یہی لفظ کہے گی۔ آپ کا تمہارا، اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کسی بھی کلمے کے آخر میں کاف بڑھا دیں گے۔ اب کاف جو بڑھائیں گے، اب اس وقت آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ آپ کا جو مخاطب ہے، یعنی آپ کا جس کے لیے آپ مفہوم ادا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر وہ مذکر ہے تو کاف کے اوپر زبر دے دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کا رب، ایک مذکر سے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے ربو کا، یعنی آپ مرد کا رب۔ آپ کا قلم، ایک مذکر سے کہہ رہے ہیں قلمو کا، یعنی آپ مرد کا قلم۔ آپ مرد کا نام اسمو کا، آپ مرد کا پودا غرسو کا، آپ مرد کا گھر بیتو کا، آپ مرد کی کتاب کتابوں کا۔ لیکن وہی آپ کا ایک مؤنث ہو تو اس وقت کاف کے نیچے زیر دے دیں گے۔ مثال کے طور پر ربو کی، آپ عورت کا رب، فصلو کی، آپ عورت کا درسگاہ، ایمانو کی، آپ عورت کا ایمان، رسولو کی، آپ عورت کا رسول، اسمو کی، آپ عورت کا نام۔ دوسرا اس کا، اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے آخر میں ہا بڑھاتے ہیں۔ ہا الٹا پیش ہو مذکر کے لیے، ہا الف زبر ہا مؤنث کے لیے۔ جیسے اس مرد کا رب آپ کہیں گے رب ہو، اس مرد کا بندہ عبد ہو، اس مرد کا قلم قلم ہو، اس مرد کی کتاب کتاب ہو، اس مرد کا کپڑا ثوب ہو، اس مرد کا گھر بیت ہو۔ لیکن اسی جگہ آپ عورت کو، اس عورت کا درسگاہ، تو آپ کہیں گے فصلھا۔ جہاں ہو تھا وہ ہو ہا سے بدل جائے گا، فصلھا۔ اس عورت کا نام اسمھا، اس عورت کی حالت حالھا، اس عورت کا رسول رسولھا، اس عورت کا ایمان ایمانھا۔ تو امید ہے کہ آپ یہ تفصیل اچھی طریقے سے سمجھ لیے کہ میرا کا مفہوم ادا کرنے کے لیے کلمے کے آخر میں یا بڑھا دیں گے، مذکر و مؤنث دونوں برابر ہے۔ آپ کا تمہارا کا مفہوم ادا کرنے کے لیے کلمے کے آخر میں کاف بڑھائیں گے۔ مذکر ہے تو کاف کے اوپر زبر دے دیں گے، مؤنث ہے تو کاف کے نیچے زیر دے دیں گے۔ اس کا مفہوم ادا کرنے کے لیے ہا بڑھائیں گے۔ مذکر ہے تو ہا الٹا پیش ہو بڑھا دیں گے، اور مؤنث ہے تو ہا الف زبر ہا بڑھا دیں گے، جیسے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا۔ اس تفصیل کو جاننے کے بعد اب اگلا جملہ پڑھیں۔ جملو کا، آپ کا اونٹ۔ جب سامنے مخاطب مذکر ہو تو آپ کاف کے اوپر زبر دے دیجئے، جملو کا۔ فرسہ، لیکن وہی مؤنث ہو آپ کا مخاطب تو جملو کی، فرسہ اس کا گھوڑا، کلبو کا آپ کا کتا، ببغائی میرا طوطا، حدیقتو کا آپ کا باغیچہ، فاکہتی میرا میوہ، وردو کا آپ کا گلاب، عصیصی میرا کونڈا، بیتی میرا گھر، غرسہ اس کا پودا، ربو کا آپ کا رب، رسولہ اس کا رسول، ایمانی میرا ایمان، صدیقہ اس کا دوست، عبدہ اس کا بندہ، اس کا غلام، مسمو کا آپ کا نام کیا ہے، اسم حمید میرا نام حمید ہے، کیف حالو کا آپ کی طبیعت کیسی ہے، حال طیب میری طبیعت ٹھیک ہے، من ربو کا آپ کا رب کون ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، اب محمد رسولہ کیا محمد اس کا رسول ہے، نعم محمد رسولہ ہاں محمد اس کا رسول ہے، اہو عبدہ کیا وہ اس کا بندہ ہے، نعم هو عبدہ ورسولہ ہاں وہ اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے، الاسلام دینی اسلام میرا مذہب ہے، میرا دین ہے، وہذا الدین سہل اور یہ دین بہت آسان ہے، سہل ہے،
مر ربو کا تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ انت عبدہ کیا آپ اس کے بندے ہیں؟ نعم انا عبدہ ہاں میں اس کا بندہ ہوں۔ ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے۔ مر رسولوں کا تمہارا رسول کون ہے؟ آپ جواب دیجیے رسولی محمد میرا رسول محمد ہے۔ مسمہ اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربو کا غافل کیا تمہارا رب غافل ہے؟ آپ جواب دیجیے لا ربی لیس بغافل نہیں میرا رب غافل نہیں ہے۔ حل دینوں کا باطل کیا تمہارا دین باطل ہے؟ آپ جواب دیجیے لا دینی لیس بباطل نہیں میرا دین باطل نہیں ہے۔ اس کا گھر وہ تفصیل آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس کا گھر اگر سامنے مذکر ہو تو آپ کہیں گے بیتہ، سامنے مؤنث ہو تو آپ کہیں گے بیتہا۔ اس کا گھوڑا مذکر و مؤنث کا فرق کے ساتھ مذکر کے لیے فرسہ، مؤنث کے لیے فرسہا۔ اس کا دوست مذکر کے لیے صدیق ہو، مؤنث کے لیے صدیقہا۔ میرا پالنے والا مذکر و مؤنث دونوں برابر ہے۔ ربی میرا گلاب مذکر و مؤنث برابر ہے۔ میرا گلاب وردی میرا کونڈا عصیصی تیرا طوطا۔ مخاطب آپ کا مذکر ہو تو آپ کہیے ببغاؤ کا، مخاطب آپ کا مؤنث ہو آپ کہیے ببغاؤ کی۔ تیرا باغ حدیقتو کا مذکر کے لیے، حدیقتو کی مؤنث کے لیے۔ تیرا پودا غرسو کا مذکر کے لیے، غرسو کی مؤنث کے لیے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا دین کے لیے آپ بنا چکے ہیں دینوں کا، پھر اس کے بعد ماں بڑھا دیجئے۔ کسی مذکر سے آپ سوال کریں گے ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے، کسی مؤنث سے آپ سوال کریں ما دینوں کی آپ کا دین کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ کیا تمہارے رسول محمد ہے؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اب سوالیہ جملہ بنانا ہو تو آپ سوالیہ حرف کو پہلے الگ کر دیں۔ تمہارا رسول محمد ہے، رسولوں کا محمد۔ اب اس پورے جملے کے اوپر آپ حل بڑھا دیجئے، حمزہ مفتوحہ بڑھا دیجئے، آپ کا جملہ تیار ہوگا۔ کیا تمہارے رسول حل رسولوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا رب مہربان ہے۔ ربی رحیم میرا گھر آپ کا گھر ہے۔ بیتی بیتو کا میرا گھر آپ کا گھر ہے۔ بیتی بیتو کا میرے باغ میں میوہ ہے اور پھول بھی۔ فی حدیقتی فاکہۃ و زہر ایضا، فی حدیقتی فاکہۃ و زہر ایضا میرے باغ میں میوہ ہے اور پھول بھی ہے۔ تمہارے والد کیسے ہیں اور کہاں ہیں؟ تمہارے والد کیسے ہیں اور کہاں ہے؟ کیسا کے لیے آپ کیفا کا استعمال کریں گے، کہاں کے لیے اینہ کا استعمال کریں گے۔ اور والدوں کا تمہارے والد، آپ کہیے این تمہارے والد کیسے ہیں، کیف والدوں کا و اینہ، کیف والدوں کا تمہارے والد کیسے ہیں اور کہاں ہے، و اینہ کیف والدوں کا و اینہ تمہارا پالنے والا کون ہے، مر ربو کا تمہارا پالنے والا، رب کا معنی پالنے والا، مر ربو کا تمہارا پالنے والا کون ہے۔ میرا پالنے والا اللہ ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ ربی اللہ و ربو کا ایضاً، ربی اللہ و ربو کا ایضاً میرا پالنے والا اللہ ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ ھذا ایمانی، ھذا ایمانی اسلام میرا دین ہے۔ الاسلام دینی اور وہ حق ہے، باطل نہیں ہے۔ وہو حق لا باطل، وہو حق لا باطل، وہو حق هو لیس بباطل، وہ حق ہے اور باطل نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ یہ آبجیکٹو پرونون ضمیر مفعول کے جو ضمیر ہے وہ عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے سمجھ لیے۔ آپ از خود مشق کریں، پریکٹس کریں تو انشاءاللہ بہت جلد قابو میں آ جائے گا۔